ایک ملک جو ایران کے اندر نہیں ہے، لیکن اگر آپ میپ کھولیں تو ایران کا ہر شہر، ہر بندرگاہ اور میزائل کا ہر اڈا ایک خاموش جال میں پنسا نظر آئے گا۔ یہ جال کوئی تاروں کی باڑ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سب سے بڑی فوجی سلطنت کا ہے، دی امریکہ۔ My fellow Americans, get ready for an incredible future because the golden age of America has only just begun. 50,000 سے زیادہ امریکی فوجی، درجنوں جدید ترین ایئر بیسز، B-52 F-35 ایئر کرافٹ اور ہزاروں ڈرونز جو 24 گھنٹے آسمان میں گھومتے ہیں۔ السلام علیکم، اٹس یور ڈاکٹر اویس احمد۔ امیجن کریں ایک لمحے کے لیے خود کو ایران کی جگہ پر لے لیں۔ آپ کے گھر کے ارد گرد 50,000 سولجرز میزائلز اور کیمرے لے کر کھڑے ہیں، تو کیا آپ اس رات کو سو سکیں گے؟ یہ ہر رات آپ کو یہ لگے گا کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی سیم سٹوری ایران کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس انویزیبل ڈیتھ کیچ کے بارے میں بات کریں گے، جس نے نہ صرف ایران کو اپنے گھیرے میں لیا ہے، بلکہ یہ کسی بھی ٹائم پہ دنیا کے نقشے کو مکمل طور پر چینج کر سکتی ہے۔ لیکن یہ جال کہاں تک ہے؟ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس نقشے پہ۔ قطر میں العدید ایئر بیس، امریکہ کا سب سے بڑا مڈل ایسٹ ہیڈ کوارٹر۔ یہاں پہ 10,000 فوجی اور 100 سے زیادہ جنگی طیارے موجود ہیں۔ بحرین میں امریکہ کا 5th نیوی فلیٹ، جس کو سمندری بادشاہ کہنا غلط نہیں ہوگا، یہ ایران کے ساحل سے صرف 30 کلومیٹر دور ہے۔ اس کے علاوہ کویت، UAE، سعودی عربیہ میں F-35 ریپر ڈرونز اور لاکھوں ٹن ہتھیار موجود ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ جیو پولیٹک کے لینگویج میں اس کو کہا جاتا ہے اسٹریٹجک انریچمنٹ، یعنی دشمن کو گھر کے اندر نہیں بلکہ باہر سے کنٹرول کرو۔ دشمن کو باہر سے ایسا کنٹرول کرو کہ وہ اندر سانس بھی نہ لے سکے۔ لیکن یہاں پہ جو اصل سوال ہے وہ یہ بنتا ہے کہ یہ گھیرا کب، کیسے اور کیوں بنا۔ آئیے آپ کو لے جاتے ہیں تاریخ کے اس ڈارک کارنرز کی طرف جہاں سے اس کہانی کی اصل شروعات ہوتی ہے۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد ایران نے امریکہ کو دشمن نمبر 1 قرار دے دیا، یعنی اپنی دشمنوں کی لسٹ میں سب سے ٹاپ پہ جس کو رکھ دیا تو وہ تھا امریکہ اور اسرائیل۔ ایران اور امریکہ کی دشمنی کافی پرانی ہے۔ 1953 کا ٹائم تھا۔ ایران میں پرائم منسٹر محمد مصدق کی حکومت تھی۔ پرائم منسٹر محمد مصدق کی حکومت کو CIA نے گرا دیا، صرف اور صرف ایک ریزن کے لیے، اور وہ ریزن تھا تیل پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ امریکہ اور ایران کی دشمنی میں ایران پر 47 سال تک سینکشنز لگ گئے۔ ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو امریکہ اور اسرائیل نے بار بار شہید کیا۔ اس کے علاوہ سٹاکس نیٹ سائبر اٹیک میں ایران کے نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کر دیا۔ نہ صرف یہ، بلکہ قاسم سلیمانی کے ٹارگٹ کلنگ سے لے کر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی تک کو شہید کیا۔ ان سب کے بعد امریکہ دنیا کے سامنے ایک ریزن پیش کر رہا ہے، اور وہ ہے کہ ہمیں ایگزسٹنشل تھریٹس ہے اور ہم نیوکلیئر ایمبیشنز آف ایران کو روک رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، اگر مسئلہ صرف اور صرف نیوکلیئر ایمبیشنز کا تھا تو JCPOA نیوکلیئر ڈیل کیوں توڑا گیا؟ اب جب تاریخ کی تھوڑی سی سمجھ آ گئی تو سوال یہ بنتا ہے کہ امریکہ آخرکار چاہتا کیا ہے؟ تیل پر قبضہ، ڈالر کی ڈومیننسی، یا پوری دنیا کا تاج؟ جب امریکہ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو ہمیشہ ان کا آفیشل جواب ایک ہی ہوتا ہے: ہم اس ریجن میں اپنے الائز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس مڈل ایسٹ میں ریجنل سٹیبلٹی اور پیس لا رہے ہیں۔ لیکن اگر واقعی میں یہی مقصد تھا تو اتنے ایڈوانس بیسز کیوں، اتنا ہیوی سروائلنس کیوں، اتنی ریپڈ کیپیبلٹی آف اسٹرائک کیوں؟ یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ میں اپنی حفاظت کے لیے آیا ہوں، اور ساتھ میں وہ ڈرونز، میزائلز اور ٹینکس اور مسلح فوج بھی لے آئے۔ اس کو جیو پولیٹک کے لینگویج میں ڈیفنس نہیں کہتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں پلانڈ افینس۔ لیکن سوال وہی کا وہی رہ جاتا ہے، امریکہ اتنی تیاری کیوں؟ تو امریکہ کے اتنی تیاری کے پیچھے 3 مقاصد ہیں۔ پہلے نمبر پہ تیل پر قبضہ، دوسری نمبر پہ ڈالر کی ڈومیننسی، اور تیسری نمبر پہ امریکہ کا مڈل ایسٹ میں سلطنت۔ لیکن یار ایران کو دیکھو، ایران تو امریکہ کے اس 3 مقاصد کے بالکل خلاف ہے۔ ایران نہ امریکہ کو تیل پر قبضے دینے جا رہا ہے، نہ امریکہ کی ریجنل پاور اور ریجنل سلطنت کو ایکسپٹ کر رہا ہے، اور نہ ڈالر کی ڈومیننسی کو ایکسپٹ کر رہا ہے، کیونکہ ایران تیل کو دوسری کرنسی میں بیچ کر امریکہ کی پیٹرو ڈالر سسٹم کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ میرے بھائی، جب بات تیل کی آتی ہے تو دنیا کے نقشے پہ پانی کی ایک چھوٹی سی سٹرپ ہے جو صرف اور صرف 33 کلومیٹر ہے، اس کا ذکر کرنا ہم پہ لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ نیرو سٹرپ اتنا اہم ہے
کہ دنیا کی گلوبل آئل کی 20% ٹرانسپورٹ روزانہ کی بنیاد پر اس راستے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس راستے پہ کئی سالوں سے، کئی صدیوں سے مکمل کنٹرول ایران کا ہے، اور امریکہ نہیں چاہتا کہ اس راستے پہ ایران کی کنٹرول ہو۔ تو امریکہ کی ساری پلاننگ اور ساری تیاری یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ایران کے اس آئل کنٹرول کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ اس کو جیو پولیٹک کے لینگویج میں کہتے ہیں پاور پروجیکشن۔ پاور پروجیکشن کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ آپ کتنے طاقتور ہیں، بلکہ پاور پروجیکشن کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پاور کو کسی بھی جگہ پر کسی بھی ٹائم استعمال کر سکتے ہیں۔ سیم امریکن بیسز بھی ہے۔ ان امریکن بیسز کی وجہ سے امریکہ کسی بھی ٹائم اپنے فائٹر جیٹس کو لانچ کر سکتا ہے، کسی بھی ٹائم وہ نیول فلیٹس ڈپلائی کر سکتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف امریکہ کا پریسنس نہیں ہوا، بلکہ یہ ہے ایک اسٹریٹجک ڈومیننس۔ اسٹیج پہ ایک سوال میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اگر ایک سپر پاور ایک ملک کے اتنا قریب آ جائے، ایک ملک کو اس وے میں سراؤنڈ کرے، تو کیا جنگ کا خطرہ کم ہو جاتا ہے یا مزید بڑھ جاتا ہے؟ اس سوال کا سمپل اور سیدھا سادہ جواب کچھ یوں ہے، جب آپ کسی کو اتنے ٹائم سے سپریس کرتے ہو تو وہ صرف اور صرف انتظار نہیں کرے گا، بلکہ وہ پیچھے پلٹ کر وار کرے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایران نے پیچھے پلٹ کر وار کرنے کے لیے خود کو کیسے پریپیئر کیا ہے۔ ایران نے امریکہ کے بیسز کے جواب میں ایسائمیٹرک وارفیئر کی جنگی اسٹریٹجی اپنائی۔ ایران نے لبنان، یمن، شام اور عراق میں اپنے پراگزیز فورسز بنائے۔ ایران نے بیلسٹک میزائلز اور خطرناک ڈرونز بنائے جو کہ ودن منٹس امریکہ کے اس بیسز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے شاکنگ جو بات ہے، ایران نے 100 میٹر زمین کے نیچے پوری میزائل سٹی بنائی ہے۔ میرے بھائی اسٹیج پہ میں یہی کہوں گا، ایران کی جگہ کوئی دوسرا ملک ہوتا تو وہ بھی خود کو پریپیئر کرتا۔ ایران، یوایس اور اسرائیل کی دشمنی میں ایران پر 47 سال تک سینکشنز لگا دیے گئے۔ ایران کے سیویلین انفراسٹرکچر کو کافی بار ٹارگٹ کر دیا۔ ایران میں ایک پرائمری گرل سکولز کو ٹارگٹ کر دیا۔ ایران کے نیوکلیئر پلانٹس کو تباہ کر دیا۔ ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو بار بار شہید کر دیا گیا۔ ایران کے جرنیل قاسم سلیمانی سے لے کر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کو شہید کر دیا۔ سو ایسے سیناریو میں کسی ملک کے ساتھ صرف اور صرف ایک آپشن رہ جاتا ہے، اور وہ آپشن ہے خود کو سائلنٹلی پریپیئر کرو، اور سیم ایران نے بھی یہی کر دیا۔ اس سارے سیناریو کو سننے کے بعد آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اپنا اوپینین میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں کہ کیا یہ یو ایس، اسرائیل اور ایران کا جنگ ہمیں ورلڈ وار 3 کی طرف لے جا سکتا ہے یا نہیں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔